أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ یہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لائے وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ اور یہ آزمائے نہیں جائیں گے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اور البتہ تحقیق ہم نے آزمایا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ پس اللہ تعالی ظاہر فرما کر رہیں گے الذین صدقوا ان لوگوں کو جو سچے ہیں دعوے میں وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ اور اللہ ظاہر فرمائیں گے ضرور ان لوگوں کو جو جھوٹے ہیں ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا کیا گمان کر لیا ان لوگوں نے جنہوں نے عمل کیے برے کہ وہ آگے بڑھ جائیں گے ہم سے بچ کر نکل جائیں گے ساء ما یحکمون بہت برا ہے جو وہ فیصلے کرتے ہیں من کان یرجو لقاء اللہ جو شخص اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے فإن أجل اللہ لآت پس بے شک اللہ تعالی کے ساتھ ملنے کا وقت یہ وقت مقررہ آنے والا ہے وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ اللہ سننے والا ہے وہ اللہ ہی جاننے والا ہے وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ اور جس بندے نے کوشش کی مشقت اٹھائی پس بے شک وہ اپنے لیے مشقت کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے ان اللہ لغنی عن العالمین بے شک اللہ تعالی بے پرواہ ہے جہان والوں سے اس کو تو کوئی حاجت نہیں ان کے عملوں کی والذین آمنوا وعملوا الصالحات اور وہ لوگ جو ایمان لائے شرک سے بچ گئے اور عمل کیے نیک لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ البتہ ہم مٹا دیں گے ان سے ان کی برائیاں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اور ہم ان کو بدلہ دیں گے احسن الذی کانوا یعملون ان کے ان اچھے عملوں کا جو وہ کیا کرتے تھے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 7 تک تلاوت کی گئی ہے۔ سورۃ القصص مکمل ہوئی ہے اور اب سورۃ العنکبوت کا آغاز ہے، شروع ہو رہی ہے۔ اور آپ کو علم ہے کہ جب بھی کوئی سورت نئی شروع ہوتی ہے تو ہمارے درس کے اندر ان دونوں صورتوں کا جو مکمل ہوتی ہے اور جو شروع ہوتی ہے ان کا آپس میں ربط بیان کیا جاتا ہے، جوڑ، تعلق، کہ پچھلی صورت کے اندر کیا بیان ہوا ہے اور اگلی صورت میں کیا بیان ہونے والا ہے، اس کا آپس میں جوڑ کیا ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے اور اس کا ہر آیت کا آپس میں، ہر صورت کا آپس میں تعلق ہوتا ہے۔ یہ جڑا ہوا کلام ہے، بغیر ربط کے کلام نہیں۔ اور یاد رکھیے یہ جو ربط ہے، یہ جو ایک دوسری صورتوں کا جوڑ ہے، یہ صرف اگر آپ کو بیان کرنے والے ملیں گے تو صرف اور صرف جمعیت اشاعت التوحید و سنہ والے ہوں گے، اوروں کو پتہ ہی کوئی نہیں، آتے ہی کوئی نہیں۔ یہ تو ہمارے استاد جن سے ہم نے پڑھا ہے وہ دورہ تفسیر کے اندر ہمیں یہ پڑھاتے ہیں، اور یہ ساری باتیں جو سورت کے متعلق۔ تو ربط دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کو اسم کہتے ہیں، اسمی ربط، اور ایک ہوتا ہے معنوی۔ اسمی ربط یعنی دونوں کا جو آپس میں نام کا ربط ہے۔ پچھلی کا نام سورۃ القصص تھا، اس کا نام سورۃ العنکبوت ہے، تو یہ دونوں جو نام ہیں ان کا آپس میں ربط کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ دو صورتیں بیان فرمائی ہیں، پچھلی صورت کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو بیان ہوا ہے اس سے اگر مسئلہ توحید سمجھ نہیں آیا تو اب عنکبوت آ گئی ہے۔ عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو، اب مکڑی کا ذکر ہو رہا ہے تو اس سے کم از کم آپ کو مسئلہ توحید سمجھ آ جانا چاہیے۔ اور اس کا جو معنوی ربط ہے یعنی مضمون کا ربط، پچھلی صورت میں کیا مضمون بیان ہوئے، اس صورت میں کیا مضمون بیان ہوں گے، ان کا آپس میں جوڑ کیا ہے؟ تو پچھلی جو سورۃ القصص تھی وہاں پر پیغمبر پر امتحان کا ذکر تھا۔ پیغمبر پر امتحان، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، اللہ کے پیغمبر ہیں، ان پر آزمائشیں آئیں، امتحانات آئے، ان کا ذکر۔ یہاں اس سورۃ العنکبوت میں ایمان والوں پر امتحان کا ذکر آئے گا۔ اسی طرح سورۃ القصص میں اللہ رب العزت نے نبی کے لیے تسلی بیان فرمائی ہے۔ آپ نے سورۃ القصص کے آخر میں پڑھا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی تھی کہ میرے پیغمبر آپ کو ہجرت کرنی پڑ رہی ہے لیکن تسلی رکھیے ہم آپ کو دوبارہ مکہ میں واپس لوٹائیں گے۔ اب سورۃ العنکبوت ہے، اس صورت میں ایمان والوں کے لیے تسلی کا بیان ہے۔ پچھلی صورت میں نبی کے لیے تسلی، اس صورت میں ایمان والوں کے لیے تسلی۔ اسی طرح سورۃ القصص میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 88 کے اندر ایک مسئلہ بیان فرمایا، نفی شرک فی الدعا کا، کہ پکار صرف اور صرف کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی ہونی چاہیے، غیر اللہ سے پکار کی نفی کی ہے۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ،
کہ اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارنا۔ اب سورۃ العنکبوت کے اندر اللہ رب العزت نے اس مسئلہ کو لوگوں تک پہنچانے کا ذکر کیا ہے، اور مسئلہ تو بیان ہو گیا ہے، اب لوگوں تک بھی اس کو پہنچانا ہے۔ سورۃ القصص کے اندر اللہ رب العزت نے منکرین جو قرآن کو نہیں مانتے تھے، نبی کو نہیں مانتے تھے، ان منکرین کے شبہات کا ذکر کیا ہے کہ انہیں اللہ کی توحید پر کیا شبہ تھا، اللہ کے نبی پر کیا شبہ تھا، قرآن پر کیا اعتراض تھا، ان کے اعتراضات کا ذکر کیا۔ اب یہاں سورۃ العنکبوت کے اندر اللہ تعالیٰ ان کی تباہی کا ذکر فرما رہے ہیں، شبہات اعتراض کرنے والوں کی تباہی کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس لیے قرآن پر جو اعتراض کرتا ہے وہ تباہی ہوتا ہے، وہ پھر کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ سورت کے کچھ جو ہے وہ جوڑ تھے، تعلق اس کا آپس میں۔ باقی اس سورت کے اندر بھی جس طرح کہ باقی صورتوں کے اندر بھی میں عرض کرتا ہوں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو صرف اور صرف اسی صورت میں بیان ہوتی ہیں، باقی پورے قرآن میں بیان نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح سورۃ العنکبوت کے اندر بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف سورۃ العنکبوت کے اندر ہی بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس سورت کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا 950 سال دعوت توحید کا ذکر آئے گا، کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت توحید دی، اس کا ذکر آپ کو سورۃ العنکبوت میں ہی ملے گا۔ اسی طرح اس سورت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کا ذکر آئے گا، آیت نمبر 26 میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہجرت کی تھی نا اللہ کے حکم سے، اس کا ذکر بھی اسی صورت میں آئے گا۔ اور اسی طرح اس صورت کے اندر عنکبوت کی مثال کا تفصیلاً ذکر آئے گا۔ مکڑی کی اللہ نے مثال بیان کی ہے، اور مکڑی کی مثال بیان کر کے اللہ نے مسئلہ توحید سمجھایا ہے، تو اس کا ذکر بھی سورۃ العنکبوت میں ہی ہے۔ اور اسی صورت میں ایک بہت بڑا اہم مسئلہ اور مشرکین کے اعتراض کا جواب آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید کو اپنی طرف سے نہ لکھنا۔ مشرکین کہتے کہ اپنی طرف سے لکھ کر لاتا ہے نا، اپنی طرف سے بناتا ہے، تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ اللہ کے پیغمبر اپنی طرف سے نہیں بناتے، اپنی طرف سے نہیں لکھ کر لاتے، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اس کا جو جواب ہے یہ اسی صورت میں آئے گا، باقی پورے قرآن میں اور جگہ نہیں ہے جو انداز یہاں ہے۔ تو یہ چیزیں اس صورت کے اندر بیان ہوں گی۔ باقی اس صورت کا دعویٰ وہ ابتلاء المومنین ہے، مومنین پر آزمائشیں آتی ہیں، اور اسی طرح جو جاہدین ہیں، انکار کرنے والے ہیں، ان پر ہلاکت آتی ہے۔ اس صورت کے اندر یہ بیان ہوگا، اور اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں 7 واقعات بیان کیے ہیں۔ کتنے واقعات؟ 7 واقعات بیان کیے ہیں، جس میں حضرت نوح کا واقعہ ہے، حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ ہے، قوم شعیب کا واقعہ ہے، قوم عاد، قوم سمود، قارون، فرعون، تو یہ حامان، ان کا اللہ نے اس صورت میں واقعہ بیان فرمایا ہے۔ انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے اللہ کی توفیق سے۔ اب جو سورج شروع ہونے لگی ہے اس کی طرف توجہ کیجیے۔ فرمایا الف لام میم، الف لام میم، یہ میں نے اس سے پچھلی سورت کے شروع میں تھا، بلکہ سورۃ الشعراء سے، سورۃ الشعراء میں بھی، سورۃ النمل میں بھی، سورۃ القصص میں بھی، تینوں صورتوں کے شروع میں یہ لفظ آئے ہیں، اور ان کو کیا کہا جاتا ہے جی؟ حروف مقطعات، حروف مقطعات، یعنی جن کو کاٹ کاٹ کے پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ بھی الف لام میم 3 حروف ہیں، ان کو کاٹ کاٹ کے پڑھا گیا ہے۔ اس کے بارے میں مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں ان کا معنی اور مراد اللہ ہی جانتے ہیں، ہمیں اس کا علم نہیں، نہ اللہ نے اپنے نبی کو بتایا ہے کہ ان کا مطلب کیا ہے۔
فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ یہ صرف ایمان لانے کی وجہ سے چھوڑ دیے جائیں گے، صرف ایمان لانا کافی ہے، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، یہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ فرمایا ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ایمان کے بعد آزمائشیں بھی آتی ہیں، لوگوں کی باتیں بھی سننا پڑتی ہیں، لوگوں کی تکلیفیں بھی سہنا پڑتی ہیں، آزمائشیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، فرمایا کہ قسمیہ بات ہے کہ اس سے پہلے جتنے لوگ آئے ہیں ان پر بھی آزمائشیں آئی ہیں، اس سے پہلے جو ایمان والے آئے ہیں ان پر بھی آزمائشیں آئی ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے یہی بات سورۃ البقرہ میں بھی بیان فرمائی ہے، پارہ نمبر 2، سورۃ البقرہ صفحہ نمبر 42، صفحہ نمبر 42، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 214۔ فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، کیا تم نے گمان کر لیا کہ تم جنت کے اندر داخل کر دیے جاؤ گے، جنت میں داخل ہو جاؤ گے، وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، حالانکہ تم پر وہ واقعات، وہ آزمائشیں نہیں آئیں جو تم سے پہلے لوگ گزر چکے ان پر آئیں، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ایمان والے ان کو جو آزمائشیں برداشت کرنی پڑی ہیں ان جیسی آزمائشیں تم پر نہیں آئیں، اس کے بغیر تم جنت میں چلے جاؤ گے، کیا یہ تمہارا خیال ہے؟ فرمایا ایسے نہیں۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، چھو لیا تھا ان کو جو تم سے پہلے تھے، البأساء تنگیوں نے، والضراء سختیوں نے، مصائب نے، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا، فرمایا ان کو ایسے جھنجھوڑا گیا یہاں تک کہ رسول اور ایمان والے کہنے لگ گئے متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ یعنی وہ آزمائے گئے ہیں، آپ سے پہلے ایمان والے بھی آزمائے گئے ہیں، ان پر آزمائشیں آئی ہیں، تو تم کیا سمجھتے ہو کہ بغیر آزمائش کے ہی تم کامیاب ہو، بغیر آزمائش کے تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ فرمایا ایمان والوں پر آزمائشیں آتی ہیں۔ اسی طرح سورۃ آل عمران کے اندر بھی دیکھ لیں، سورۃ آل عمران پارہ نمبر 4، یہ صفحہ نمبر 83، صفحہ نمبر 83۔ یہ آیات، یہ مکی صورت ہے اور یہ اس وقت نازل ہوئی ہے جب ایمان والے مکہ میں تھے اور نیا نیا اسلام تھا، کفار تکلیفیں دیا کرتے تھے، اس وقت اللہ نے یہ تسلی کے لیے نازل فرمائی۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 142 پہ پڑھ رہا ہوں جی، 83 صفحہ ہے۔ فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ،
کیا تم نے خیال کر لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ظاہر نہیں کیا جن جاہدوا منکم، جو تم میں سے جہاد کرتے ہیں، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور نہ ہی صبر کرنے والوں کو ظاہر کیا۔ فرمایا ابھی تو اللہ نے آزمائشیں دے کر دو طبقے کے لوگوں میں فرق کرنا ہے، ایک وہ جو صبر کرنے والے ہیں اور جہاد کرنے والے ہیں، اور ایک جو جہاد سے بری ہیں، ایمان والے نہیں ہیں، صبر نہیں کرتے، کفار ہیں۔ فرمایا ان دونوں کے درمیان اللہ فرق ہی اس وقت کرتے ہیں، منافقوں کے اور مخلصوں کے درمیان۔ جب مخلص پر آزمائش آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور منافق پر آزمائش آتی ہے تو وہ شور مچاتا ہے۔ فرمایا یہ فرق ہوگا تو پھر جنت ملے گی۔ اسی طرح اور بھی بڑے حوالے ہیں، لیکن فرمایا کہ یہ آزمائشیں، یہ تکلیفیں، یہ ایمان والوں پر آتی ہیں، اس لیے ایمان والے گھبرائیں نہیں۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ان لوگوں کو آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں جو اللہ کے قریبی ہوتے ہیں۔ فرمایا سب سے پہلے سب سے بڑی آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں۔ کن پر آتی ہیں؟ انبیاء پر، ثم الصلحاء، پھر اس کے بعد نیک لوگوں پر، پھر ان میں سے جو افضل ہوتے ہیں، سب سے زیادہ نبیوں کے بعد افضل لوگوں پر، پھر ان میں سے جو افضل بندہ ہوتا ہے اس پر آزمائشیں آتی ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر آزمائشیں بھیج کر انہیں آزماتے ہیں، ان کا امتحان لیتے ہیں کہ میرا بندہ کتنا ثابت قدم رہتا ہے۔ تو یہ آزمائش کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس لیے کسی پر آزمائش آ جائے تو ہم یہ حکم نہیں لگا سکتے کہ یہ بڑا گناہ گار ہے، اس نے ایسا کیا ہوگا، اس نے ایسا کیا ہوگا، اس لیے اس پر اللہ کی آزمائش آ گئی ہے۔ تو آزمائش بعض دفعہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے بھی ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بعض آزمائشیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اندر صبر کیا جاتا ہے، ایمان والے جن کے اندر صبر کرتے ہیں، ان آزمائشوں کی وجہ سے اللہ ایمان والوں کے نامہ اعمال کے اندر لکھے ہوئے گناہوں کو مٹاتے ہیں اور ان کی نیکیاں بڑھا دیتے ہیں۔ تو یہ ایمان والوں پر آزمائشیں آتی ہیں۔ تو اللہ نے تسلی کے لیے فرمایا کہ ایمان والوں پر آزمائشیں نہ آئیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ تو آزما کر، آزمائشیں بھیج کر، فرمایا سچے لوگوں کو بھی ظاہر کرنا چاہتے ہیں، وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور جھوٹے لوگوں کو بھی ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ جو ایمان کے دعوے میں سچے ہیں وہ بھی ظاہر ہو جائیں، اور جھوٹے جو لوگ ہیں ایمان کے جو دعوے میں جھوٹے ہیں، فرمایا وہ بھی ظاہر ہو جائیں۔ اللہ کے نبی کو بھی پتہ چل جائے کہ کون مخلص ہیں اور کون منافق ہیں، کیونکہ اللہ تو جانتے ہیں لیکن اللہ کے نبی تو نہیں نہ جانتے، کیونکہ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ ہے نا۔ دلوں کے رازوں کو جاننے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ تو اس لیے اللہ کو تو علم ہے کہ کون سچا ہے دعوے میں، کون ایمان میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، کون منافق ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایسے لوگ بھی آیا کرتے تھے کہ جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا لیکن ظاہراً بڑے مومن بنے بیٹھے ہوتے۔ پہلے پارے میں اللہ نے ان کا ذکر فرمایا ہے سورۃ البقرہ میں۔ تبھی تو اللہ نے فرمایا نا کہ جس وقت تک ان کا ایمان صحابہ جیسا نہ ہو جائے تو یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ ان کی حرکت کیا ہے؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ایمان والوں کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں۔ اور وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے شیطانوں کی طرف جاتے ہیں، شیاطین سے مراد کیا ہیں؟ علماء سوء، ان کے برے پیر ہیں، مشرکین یہود و نصارہ کے علماء، وہ ہیں شیاطین۔ فرمایا جب اپنے شیاطینوں کی طرف جاتے ہیں تو قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون، وہ ان سے کہتے ہیں کہ تم جو ہمارے ساتھ ہو پھر ایمان والوں کے پاس کیا کرنے جاتے ہو؟
ہیں؟ اللہ کے نبی کے پاس کیا کرنے جاتے ہو؟ صحابہ کے پاس کیا کرنے جاتے ہو اگر تم ہمارے ساتھ ہو؟ تو یہ آگے سے کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ مذاق بناتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم ویمدھم فی طغیانہم یعمہون، جو میرے پیغمبر کا اور میرے پیغمبر کے صحابہ کا، میرے پیغمبر کے یاروں کا مذاق بناتا ہے، اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق والا معاملہ کرتا ہے، اللہ بھی ان کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ مذاق والا معاملہ کرتا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور اللہ انہیں سرکشی کے اندر ڈھیل دیتا ہے، آزماتا ہے، ان کی مہلت لمبی ہوتی رہتی ہے۔ اللہ دیکھتے ہیں کیا یہ میرا بندہ باز آتا ہے کہ نہیں آتا، اس کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی۔ اگر تو وہ سمجھ جائے تو فابیہا، اللہ معاف کر دیتے ہیں، اگر اسے ڈھیل ملنے کے بعد بھی اسے سمجھنا ہے پھر اللہ اسے عذاب دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تو ظاہر کرنا چاہتے ہیں کون مخلص ہے اور کون منافق ہے۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، فرمایا کیا ان لوگوں نے گمان کر لیا جنہوں نے برے عمل کیے، ان یسبقونا، وہ بچ جائیں گے، ہماری پکڑ سے بچ کر آگے نکل جائیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ساء ما یحکمون، فرمایا ہماری نظریں بڑی تیز ہیں، ہماری نظروں سے کوئی اوجھل نہیں ہے، اللہ کے نگاہوں سے کون بچ سکتا ہے؟ فرمایا یہ برے عمل کرنے والے سوچتے ہیں کہ شاید ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے نا، کوئی چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، کسی کو دھوکہ دیتا ہے، اس کی نیت کیا ہوتی ہے، اس کے ذہن میں کیا بات ہوتی ہے کہ میں چوری کر رہا ہوں مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، میں برائی کر رہا ہوں، زنا کر رہا ہوں مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، میں کسی کو دھوکہ دے رہا ہوں تو وہ مجھے دیکھ نہیں رہا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ برے عمل کرنے والے ہماری نگاہوں سے نہیں بچ سکتے، ہمیں سب پتہ ہے اور حساب بھی ہم نے لینا ہے۔ ساء ما یحکمون، یہ بڑا برا فیصلہ کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں چوری کرتے وقت کوئی نہیں دیکھ رہا، ہمیں زنا کرتے وقت کوئی نہیں دیکھ رہا، ہمیں جھوٹ بولتے وقت کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ بڑا برا فیصلہ کرتے ہیں، یہ برا فیصلہ کرتے ہیں۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، فرمایا جو بندہ اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، یعنی جس کو یہ بات کا یقین ہے کہ میں نے دنیا میں زندگی گزار کر ایک دن اللہ سے ملنا ہے، فإن اجل اللہ لآت، پھر اللہ تعالیٰ کی ملاقات، وقت مقررہ جو ہے ملاقات کا وہ آنے والا ہے، وہ زیادہ دور نہیں ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فرمایا وہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ یہی بات اللہ نے ایک اور مقام پہ بھی بیان فرمائی ہے جی، سورۃ الکہف کا آخر ہے، سورۃ الکہف پارہ نمبر 16، سورۃ الکہف ختم ہو رہی ہے، یہ صفحہ نمبر 367، صفحہ نمبر 367۔ صفحہ 367 کی آخری لائن ہے، سورۃ الکہف کی بھی آخری آیت ہے۔ اس سے پہلے اللہ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جن کے اعمال شرک کی وجہ سے ضائع ہو گئے، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم ایسے لوگوں کے لیے قیامت والے دن ترازو بھی قائم نہیں کریں گے کہ ان کے اعمال کو جو ہے وہ تولا جائے، مشرکوں کے اعمال کے لیے ہم ترازو بھی نہیں لگائیں گے بلکہ ان کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، لیکن جو اس کے مقابلے میں ایمان والے ہیں ان کے لیے فرمایا جنت الفردوس مہمان نوازی کے طور پر پیش کی جائے گی۔ فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، فرما دیجئے میرے پیغمبر بے شک میں تمہاری طرح بشر ہوں، تمہاری طرح انسان ہوں، میں تمہاری طرح کیا ہوں؟ بشر ہوں۔ دیکھیں کتنی صاف آیت ہے، جو لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی بشر نہیں ہوتے، نور ہوتے ہیں، تو ضد ہے نا، اناد ہے۔ قرآن کی کتنی صاف آیت ہے، اور کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے پیغمبر خود کہہ رہے ہیں
کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، میں تمہاری طرح کھاتا پیتا ہوں، انسان ہوں. لیکن یہی بات جب ہم لوگوں کو کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ گستاخ ہیں. اللہ کے نبی کو اپنی طرح بنا لیا ہے، اپنی طرح سمجھ لیا ہے. ہم کہتے ہیں ہاں یہ قرآن نے کہا ہے اور میرے پیغمبر نے خود کہا ہے کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں. لیکن یاد رکھیے یہ گستاخی نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر کو انسان سمجھنا یہ گستاخی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے پیغمبر کی عظمت ہے. اللہ کے پیغمبر کی کیا ہے؟ عظمت ہے اور شان ہے. کیونکہ نوریوں نے بشر کو سجدہ کیا ہے، تو اس میں بشر کی شان ہے زیادہ ہے یا نوری کی شان زیادہ ہے؟ نوری بشر کو سجدہ کر رہا ہے نا، تو بشر کی عظمت بڑھ گئی نا. لیکن یہ اللہ کے پیغمبر کو نوری بناتے ہیں، نوری کی شان بشر سے کم ہے. فرمایا میں تمہاری طرح بشر ہوں، لیکن فرق یہ ہے، فرق ہے تم میں اور ہم میں فرق ہے. وہ کیا ہے؟ یوحا الیہ، میری طرف وحی آتی ہے، تمہاری طرف وحی نہیں آتی. میری طرف کیا آتی ہے؟ وحی آتی ہے. میں نبی ہوں، تم نبی نہیں ہو. فرق تو ہے، نبی میں اور عام انسان میں فرق ہے، لیکن انسانیت میں نبی اور عام انسان برابر ہیں. انما الہکم الہ واحد، وہ وہی کیا ہے؟ وہ وہی یہ ہے کہ تمہارا الہ ایک الہ ہے، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، پس جو بندہ اپنے رب کی ملاقات کا یقین رکھتا ہے، امید رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، پھر دنیا میں نیک عمل بھی کرتا رہتا ہے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کے ساتھ اپنے رب کی بندگی میں، عبادت میں کسی کو شریک نہیں بناتا. نیک عمل بھی کرتا ہے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک بھی نہیں بناتا. فرمایا فإن أجل اللَّهِ لآت، یہ جلد ہی اپنے رب کی ملاقات کرنے والا ہے. اور مرنے کے بعد سب سے بڑی چیز یہ اللہ کی ملاقات ہے، اللہ کا دیدار ہے. اللہ کے دیدار سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ دنیا والی آنکھوں سے اللہ کا دیدار نہیں کیا جا سکتا، چاہے اللہ کا نبی کیوں نہ ہو. اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، دنیا والی آنکھوں سے اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا. جو لوگ معراج کا واقعہ بیان کرتے کرتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سدرۃ المنتہا سے اوپر لے جاتے ہیں نا، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ گفتگو ہوئی، کلام ہوئی، آمنے سامنے ہوئی، اللہ کو دیکھا، سب جھوٹ ہے. ہمارے استاذ مکرم فرمایا کرتے تھے مفتی محمد خان جاجروی حفظہ اللہ تعالی رحیم یار خان والے، وہ فرماتے سدرۃ المنتہا کسے کہتے ہیں؟ سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو، وہ بیری کا درخت ہے وہاں. المنتہا کہتے ہیں یہاں پر انتہا ہو جائے، یعنی بندہ اوپر نہیں جا سکتا، بندہ اوپر نہیں جا سکتا. اور مسجد سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الاقصی الذی بارکنا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تو سفر جو ہوا وہ اس کا قرآن میں ذکر ہے. پھر مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک جو سفر ہوا وہ صحیح احادیث میں موجود ہے، لیکن اس سے اگلا جو سفر ہے اس کا ذکر کوئی نہیں ملتا. لیکن خطباء بیان کرتے ہیں پھر آگے گئے، اللہ سے ملاقات ہوئی، اللہ سے گفتگو ہوئی، اللہ کا دیدار ہوا. کیونکہ دنیا والی نظر سے اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا. اللہ نے قیامت کے بعد آخرت کے اندر جو جنتیوں کو نظر دینی ہے اس میں اتنی طاقت ہوگی کہ وہ اللہ کا دیدار کر سکیں گی، اور وہاں پر سب سے بڑی چیز اللہ کا دیدار ہوگا. تو فرمایا کہ ایمان والے پھر اللہ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں. موت آ جائے، اللہ سے ملاقات ہو جائے تو موت ایمان والوں کے لیے نعمت بھی ہے. اللہ کی ملاقات ہوگی نا، مرنا نہیں تو اللہ کی ملاقات کیسے ہوگی؟ مرنا ہے تو پھر اللہ کی ملاقات ہے. فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو بندہ کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، ایمان جو ہے وہ ایمان کے لیے محنت کرتا ہے تو وہ محنت اس کے اپنے فائدے کے لیے ہوتی ہے، اللہ کو اس کا کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندے سارے
بندے نیک ہو جائیں نا، کوئی برا نہ ہو، تو اس سے اللہ کی خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ بندہ کہ اللہ کی خدائی بڑھ جائے گی، اس کی حمد و ثنا بڑھ جائے گی، اللہ کو کوئی فرق نہیں۔ ساری کائنات، سارے لوگ برے بن جائیں، اس سے بھی اللہ کی ذات میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کوئی نیک بنتا ہے تو اپنے فائدے لیے، برا بنتا ہے تو لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ والذین آمنوا، اللہ تو بے پرواہ ہے جہان والوں سے۔ فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور عمل کیے نیک، اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو مٹا کر نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے، اور انہیں ان کے اچھے عملوں کا اللہ بدلہ عطا کریں گے قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔